جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جہاں 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق خطبہ دے رہے تھے، لوگوں مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہو یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئے اور ابوبکر کو گھسیٹ کر لے جائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابل بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلی لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ختم نبوت کے دفاع میں 1200 صحابہ کرام کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کے بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم پلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا، اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سنا کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دو یا شہید نہ کر دیا جاؤ۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ وہ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل قلعہ کے تھے۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور براب بن مالک کہے، لوگو اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکری جرار کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، بس ہر صاحب ایمان کے ذمے ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوششوں میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آخر میں میری آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس داستان، عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی غرض سے اس ویڈیو کو آگے منتقل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔ شکریہ۔